بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا فرض ہے اور اس عقیدے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ماننا بھی فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجموعی تعداد 259 ہے، جبکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں جو پہلی جنگ لڑی گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 حافظ قرآن اور عالم دین تھے۔ اور آپ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش فرما دیے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرات تابعین میں سے ایک تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے، اور یہ امت محمدیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ تابعی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گل گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہ مل سکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا جو لوگوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، اور اسود عنسی نے ان سے پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور اس میں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ پر بے اثر فرما دیا، چنانچہ آپ اس آگ سے زندہ صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے ماننے والوں پر ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ اس کے رفقا نے، اسود عنسی کے رفقا نے اسود عنسی سے کہا کہ اس کو یمن سے جلا وطن کر دیا جائے، ورنہ یہ ہمارے ماننے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اب ایک ہی جائے پناہ تھی اور وہ مدینہ منورہ تھی۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ
مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، خود اندر جا کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی مسافر آیا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب آ گئے۔ جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا اور نماز پڑھ چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اجنبی کہاں سے آئے ہو تم؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے ایک دشمن نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اس پر بے اثر فرما دیا تھا، ان پر بے اثر فرما دیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اسود انسی نے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کام کر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ وہی صاحب ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط مسرت و محبت سے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، اور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرائی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ کہ جس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے عقیدہ ختم نبوت کا کام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔